السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ جو کہ ابھی تک جاری ہے، کل رات بھی ایران نے اسرائیل پر تابڑ توڑ بہت بڑا حملہ کیا، جس سے اسرائیل کی چیخیں، ہر طرف چیخ و پکار اور تباہی تباہی۔ اسی طرح اسرائیل بھی ایران کے شہروں پر حملے کر رہا ہے، وہاں پر بھی تباہی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جنگ جو ہے رجیم چینج ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا ایک اپنا آئیڈیا ہے، جیسا کہ اسرائیل کا خواب ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، تو بیسیکلی یہ لڑائی اسلام اور کفار کی ہے۔ یہ صرف رجیم چینج نہیں ہے، یہ اسرائیل جو اس وقت کر رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کر رہا ہے، چونکہ جو اس کا جنگی جنون ہے، جو اس کی دہشت گردی ہے، شام، لبنان اور غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد، جیسا کہ عراق پر بھی قبضہ ہے ان کا، چونکہ جہاں امریکہ کا قبضہ ہے، سمجھیں وہ امریکہ کا قبضہ نہیں ہے، وہ اسرائیل کا ہی قبضہ ہے۔ بہت سارے مسلم کنٹری، جارڈن، سیریا، لبنان، عراق، ہر جگہ پر امریکہ نے قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر ان کے اڈے موجود ہیں۔ یہ صرف امریکہ کے اڈے نہیں، یہ سمجھ لیں اسرائیل کے اڈے ہیں۔ ان کی ہر جگہ پر اسرائیل قابض ہے، اور جو ان کا خواب ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کفار اور اسلام کی جنگ کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک بہت سارے مسلم کنٹریز کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی وقت ہے اکٹھے ہونے کا، مگر یہ مسلم کنٹری اکٹھے نہیں ہو رہے، جبکہ دوسری جانب جرمنی، فرانس، انگلینڈ، امریکہ اور کچھ مسلم کنٹری بھی جو کہ غدار کنٹری ہیں، اس وقت جنگ میں اسلام مخالف ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا۔ اسرائیل بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہا ہے، اور وہ اپنی اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جو اس کا خواب ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، وہ ہی پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ مسلم کنٹری کو ون بائی ون کر کے اٹیک کر کے توڑ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ان کی پلاننگ ہے، جو سب سے بڑا شاطر ہے ٹرمپ، امریکہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں نے مسلم کنٹری کو طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔ سامنے سے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ مسلم کنٹریز کے ساتھ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ٹرمپ جس کنٹری کی تعریف کر دے تو وہ کنٹری پھولے نہیں سماتی، اور ہو یہی رہا کہ وہ ہمارے ویکنس کو جان چکے ہیں۔ وہ کہیں پر ہمیں خرید رہے ہیں تجارت سے، دولت دکھا کر، کاروبار کر کے، ہمارے ساتھ ہماری تعریفیں کر کے۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان تعریف کروانا بہت پسند کرتا ہے، جبکہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اپنی تعریف نہیں کروانی۔ کفار پر آپ ٹرسٹ مت کریں، کفار کبھی آپ کے نہیں ہوگی۔ جو یہ ٹرمپ گیم کھیل رہا ہے، ایک شاطر کھلاڑی ہے یہ مسلم کنٹری کے ساتھ جاتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اپنے گھر بھی بلاتا ہے، لیکن در حقیقت میں بعد میں یہ مسلمان کی کمر پہ جو ہے خنجر گھونپنا، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ سامنے اس وقت فرنٹ فٹ کھیل رہا ہے اسرائیل، بیک پہ کھڑا ہے امریکہ۔ امریکہ بھی اکیلا نہیں ہے، جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور بھی کئی کنٹری جو ان کے ساتھ مشترکہ مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ۔ آخر کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے ان کو کسی مسلمان ملک کی ایٹمی قوت بننے پر؟ کیونکہ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ہے مسلم کنٹری کا ایٹمی قوت بننے سے، کیونکہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ مسلم کنٹریز اگر ایٹمی قوت بنتے گئے سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس کا گریٹر اسرائیل بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی دہشت گردانہ انتظامات کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک بیان میں اس نے کہا بھی ہے نیتن یاہو نے کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے ایک مسلم کنٹری یعنی کہ پاکستان کو پہلے ہی ایٹمی قوت بننے دیا۔ وہ اسی لیے ایران کو کبھی ایٹمی قوت بننے نہیں دینا چاہتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایران ہے اس کا ایٹمی پلان جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔
کسی بھی مسلم کنٹری میں اتنی پاور نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے وہ یہ کہے کہ اسرائیل جو کہ ایک دہشت گرد ملک ہے، تمام لوگوں کو شکوک ہیں اسرائیل کے ایٹمی پلان کے اوپر، ایٹمی پروگرام کے اوپر، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ جتنی یہودی لابی ہے، یعنی کہ جتنے کفار ہیں وہ ایٹمی قوت بن سکتے ہیں، لیکن مسلمان ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ یہی تو ڈبل فیس ہے، یہی تو ڈبل گیم ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے۔ یہی وقت ہے ایک ہونے کا۔ کیا یہ ٹھیکیدار ہے؟ امریکہ ٹھیکیدار ہے، اسرائیل ٹھیکیدار ہے، جرمنی ٹھیکیدار ہے، فرانس ٹھیکیدار ہے کہ یہ روکے کسی مسلم کنٹری کو ایٹمی قوت بننے پر؟ اللہ نے عطا کی ہے تو کوئی بھی کنٹری بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج وقت ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کا۔ مسلمانوں کو چاہیے ایک ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں مت پڑیں۔ یہ جو کاروبار تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ جو تجارت تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ سمجھیں اس وقت کو سمجھیں کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور مسلمان ممالک کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے ان پر قابض ہو جائیں گے، ان کو اپنا غلام کریں گے، ان کے جو کہیں گے امریکہ، جو کہے گا اسرائیل، وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اگر آپ ان کفار کے احکامات کو مانتے رہیں گے تو یاد رکھیے دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج مسلمان اپنی حقیقت کو پہچانے اور یہ جان لے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی ہے، اور اللہ کی ہی فوج سب سے بڑی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاد کا حکم ہے ہمارے اسلام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے ہاتھ میں تلوار قیامت تک رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، تو اللہ کریم اس شخص کو، اس انسان کو بغیر حساب کتاب کیے ہوئے جنت میں سیدھا داخل کرے گا۔ اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، آپ مسلمان ہو۔ یہ جو کچھ غدار ممالک ہیں مسلمانوں کے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان ممالک کا، سب کو معلوم ہے، ان کی غداری کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آج تمام اسلامی کنٹری کو چاہیے آپ ایک اپنی الگ جماعت بنائیں، رشیا آپ کے ساتھ، چائنا آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ مل کے ایک الگ اپنی تنظیم بنائیں، جس سے اصل میں حقوق ملے مسلمانوں کو۔ اگر وہ آپ کے خلاف ہیں، اور دیکھیں ایک طرف تو اسرائیل کو، نیتن یاہو کو باغی کہہ چکے ہیں، بین الاقوامی جو عدالت ہے اسے باغی کہہ چکی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے۔ کسی ملک میں اتنی جرت ہے جو نیتن یاہو کو گرفتار کرے؟ کیوں نہیں اسے گرفتار کیا جاتا، جبکہ بین الاقوامی عدالت نے تو یہ فیصلہ دیا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بدماش ہیں، یہ پوری دنیا بھر میں چاہتے ہیں کہ قابض ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کسی مسلم کنٹری کو پاور میں دیکھتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ باقی رہی بات جنگ کی، جب بھی جنگ ہم پہ مسلط کی جائے گی، پاکستان پہ مسلط کی جائے گی، تو پاکستان کی بہادر فوج بھرپور اس کا جواب دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام پاکستانی اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے اب ہی وقت ہے ایک ہونے کا۔ یہ خالی ایران کی باری نہیں آئی ہوئی، ایران کے بعد کون ہے سب کو معلوم ہے۔ اگر آج ایران پسپا ہو گیا تو جو اس کا خواب ہے گریٹر اسرائیل بننے کا، اسرائیل کا، وہ پھر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو خدایا مسلمانوں جاگو۔ میرا خیال ہے کہ تمام اسلامی کنٹری کو ساتھ دینا چاہیے اس وقت ایران کا، بھرپور جوابی کارروائی کرنی چاہیے اسرائیل کے اوپر۔ ایک طرف تو یہ امن معاہدے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حملے دونوں جانب سے جاری ہیں۔ باقی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میرا اللہ کریم تمام اسلامی ممالک کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں مجاہدین اسلام جہاد کر رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، کفار سے لڑ رہے ہیں، اللہ کریم ان کے حوصلے بلند رکھے اور ان کو فتح یاب کرے۔ آمین ثم آمین۔